اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، یوں بھی نہیں کہ میں جو نماز کے اندر یہ وعدہ کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ نماز کے اندر تو میں یہ وعدے کر رہا ہوں، اپنے بیانات کا آغاز کنٹینر کے اوپر چڑھ کے میں اسی آیت سے کروں، اور میرا سارا عمل اور میری ساری سیاست اور میری ساری زندگی اس کے مخالف ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھا جا رہا ہے، پاک پتن سجدے بھی ہو رہے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی نہیں سمجھا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی جو ہے نا پڑھ رہا ہے جی، قبروں کے طواف بھی ہو رہے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں بھی چڑھائے جا رہی ہیں، نظریں بھی مانی جا رہی ہیں، منتیں بھی مانی جا رہی ہیں، جو خلاف شرع کام ہے وہ سارا شرکیہ کام وہ ہو رہا ہے جی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، یہ کوئی عبادت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں کرنا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، بس اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، نظر اور منت اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، چڑھاوے اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، طواف اسی کا حق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ جب قبروں اور مزاروں اور آستانوں کے اوپر میں کروں گا یہ کام تو میرے اور مشرکین کے درمیان پھر فرق کیا رہ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں مشرکین مکہ بتوں کو پوجتے تھے لہذا وہ تو مشرک تھے جی، اگر ہم قبروں پہ سجدہ کریں تو ہم مومن ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، یہ ڈیریوں کو پوجتے ہیں، وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، یہ قبروں اور آستانوں کے آگے جھکتے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا ان میں اور ہم میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے سے وہ مشرک ہے تو آج بھی اگر قبر کے اوپر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، قبر کے اوپر کوئی کھانا رکھتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، نظریں مانتا ہے، منتیں مانتا ہے، تو اس کے شرک اور اس کے شرک میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک قسم کے مشرک۔ بے شک جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں۔ وہ پتھروں کو پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے اندر انہوں نے یاقوت، مرجان اور فیروزے اس طرح کے پتھر جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور اس کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تاثیر جانتے ہیں کہ اگر میں نے فیروزے والا پتھر جو ہے نا اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اندر رکھا، جسم کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی۔ فلاں پتھر رکھا، پریشانی نہیں آئے گی، مصائب نہیں آئیں گے، دکھ نہیں آئیں گے، تکلیفیں نہیں آئیں گے۔ یہ سارے کام تو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے، نظریں چڑھائیں گے، منتیں چڑھائیں گے تو یہ خوش ہوں گے اور ہمارے یہ کام جو نہ کر دیں گے، کبھی بلائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہمارے پاس آئیں گی نہیں۔ وہ یہ کام کریں تو مشرک، ہم یہ کام کریں تو مومن۔ کیوں بھائی؟ خدا را اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، اسی کے اوپر بنیاد ہے۔ جس انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے، نہ اس کا زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا دیگر اعمال میں سے کوئی عمل جو نہ قبول ہے، اگر اللہ کی توحید کے اوپر ایمان پختہ اور یقین نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، میری لسانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا ذکر، میرے اذکار، میرا نماز، میرا جھکنا، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا طواف، اعبدوا اللہ، یہ اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے بس۔